أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے جنت میں داخلہ فرمائے کہ بہت ہی عظیم اور اشرف علم ہم سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کا علم ہے۔ یہ اصل توحید ہے، اصل ایمان ہے۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی، جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو جانے گا، اس کے معنی کو سمجھے گا، اس کے تقاضوں پر عمل کرے گا، ان ناموں سے دعا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ تو اس میں 99 نیمز کا ذکر تھا۔ تو ایک بار ہم آپ کو بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ ان ناموں میں سے 99 ناموں کے علاوہ بھی ہیں جو اسماء حسنہ کہلاتے ہیں، جو حدیث میں بیان ہیں، جو اس کے علاوہ بھی ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ 99 ناموں کے علاوہ بھی اور بھی ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کو کوئی دکھ یا غم یا پریشانی لاحق ہو، مطلب کوئی شخص دکھی ہو، کوئی پریشان ہو، ہم میں سے بہت سارے ہیں پریشان ہیں، رنجیدہ ہیں، غم ہیں، اور بہت سارے ہموم و غموم کے شکار ہیں۔ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلایا ہے۔ بہت سارے علاجوں پر آپ کا وشواس ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علاج پر بھروسہ کیجئے جو صادق مصدوق ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی یہ کہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا پریشان آدمی یہ کہے کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں، اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ سراپا عدل اور انصاف ہے۔ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو تو نے اپنے لیے خود پسند فرمایا ہے، تجویز کیا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا اپنے پاس علم غیب ہی میں اسے محفوظ کر رکھا ہے کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غموں کے لیے باعث کشادگی اور پریشانی کے لیے دوری کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے سبب دل کے سارے دکھڑے اور غم مٹا دیتا ہے اور اس کی مشکل کشائی فرما دیتا ہے۔ تو کسی صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دعا ہم سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، جو بھی اسے سنے اسے چاہیے کہ اس دعا کو ضرور سیکھ لے۔ مسند احمد السلسلۃ الصحیحہ، جس میں اس حدیث کو صحیح بتایا گیا ہے
تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا اپنے پاس علم غیب ہی میں اسے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے نام اور بھی ہیں جو علم غیب میں محفوظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام 99 نام کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب میں ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے، اور اسی طرح خطابی وغیرہ نے اس حدیث کی شرح میں بتایا ہے، بہت ہی تفصیل ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے اس تعلق سے کہنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام 99 نام کے علاوہ بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب میں ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ بہت ساری باتیں ان ناموں کے فوائد پر، کیا کیا ان ناموں کے فوائد ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم عطا فرمائے اور عمل بھی نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔